الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم غوث اعظم بمنِ بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك صلى وسلم الله تعالى عليك وسلم شاہ است حسین سبحان بادشاہ است سبحان حسین اللہ سبحان اللہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ است حسین سبحان اللہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول کل سبحان اللہ جو ہماری محفل ہوئی اور کل کی جو نشست میں آپ نے گفتگو سماعت کی تو کربلا شریف میں جو مشہور نام آپ کو یاد ہیں اللہ کی توفیق سے ان ہستیوں کی سیرت طیبہ پر کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی اور آج کے لیے امام عرش مقام امام علی مقام سفینہ نجات مصباح الہدا سیدنا امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کی زندگی کے کچھ گوشے اور پھر اس کے بعد جو گفتگو تقریباً 3 دن سے رکی ہوئی ہے یعنی کہ اس سے ہمارے عنوان کو جوڑ کر پھر آگے کی گفتگو اللہ کی توفیق سے ہوگی انشاءاللہ امام حسین سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے دوسرے بیٹے ہیں پہلے بیٹے حضرت امام حسن ہیں اور یہ دوسرے صاحبزادے حضرت امام حسین ہیں جنہوں نے واقع کربلا کو بلکہ مارکہ کربلا کو رونق بخشی جب تک آپ کی زندگی کے کچھ گوشے ہمارے ذہن میں نہیں آتے اس وقت تک بھی کربلا کو سمجھنا کچھ دشوار سا لگتا ہے امام حسن کی ولادت کے ٹھیک 6 مہینے کے بعد
حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی۔ یہ ایک خاص بات ہے، حالانکہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ ماں کے شکم میں بچہ صرف 6 مہینے رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ امام علی مقام شکم مادر میں صرف 6 مہینہ رہے، حالانکہ کم سے کم بچہ 7 مہینے ماں کے شکم میں رہے تو وہ جیتا ہے، اور اگر 6 مہینے میں وہ پیدا ہو جائے تو وہ جیتا نہیں ہے بلکہ وہ مر جاتا ہے۔ 2 بچے کائنات کے ایسے ہوئے ہیں جو ماں کے شکم میں صرف 6 مہینہ رہے اور انہوں نے حیات پائی، بلکہ حیات کیا پائی، کائنات کو حیات عطا فرمائی۔ ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں اور دوسرے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امام علی مقام کی ولادت ہوئی۔ ممکن ہے کہ امام حسین اور امام حسن کی ولادت میں لوگ تاریخی اعتبار سے کچھ وقفہ ضرور بیان کر سکتے ہیں، تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن اس بات پر اکثر مورخین اور سیرت نگار متفق ہیں کہ امام علی مقام اپنی ماں کے شکم میں 6 مہینے رہے، گویا کہ یہ بھی امام حسین کی کرامت ہے کہ آپ شکم مادر میں 6 ماہ رہے۔ پھر دوسری بات، جب امام پاک کی ولادت ہوئی تو ولادت سے پہلے ہی ولادت کی بشارت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان والوں کو دی، اور بہت مشہور سی یہ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل، یہ حضرت عباس ابن عبد المطلب، حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب، ان کی بیوی تھی ام الفضل۔ انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خواب دیکھا، لیکن خواب میرا اتنا بھیانک ہے کہ اس کو بیان کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچی بیان کرو کہ آپ نے کون سا خواب دیکھا؟ تو حضرت ام الفضل کہتی ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ آپ کے جسم کا حصہ کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو بڑا مبارک خواب ہے چچی، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں دیا جائے گا، اور جیسے جسم کے حصے کو جسم سے نسبت ہوتی ہے اسی طریقے سے اس کو مجھ سے نسبت ہوگی، یعنی وہ میرے جسم کا حصہ ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی مقام کو اپنے جسم کا حصہ قرار دیا۔ اب آپ یہاں پر غور فرمائیں کہ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے اگر کوئی مٹی ٹچ ہو رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے مٹی ٹچ ہو رہی ہے، تو ہمارے محدثین اور علماء یہ لکھ رہے ہیں کہ اس وقت قبر انور شریف میں جو مٹی مصطفیٰ جان رحمت کے تن اقدس کو بوسے دے رہی ہیں، اس مٹی کا مقام کعبۃ اللہ شریف سے بھی افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے، جنت سے بھی افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو مٹی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کے تن پاک کو بوسے دے رہی ہے اور تن پاک سے مس ہے، اس کا مرتبہ اس لیے افضل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے مس ہو گئی۔ اندازہ کریں جو مٹی تربت اطہر کی مصطفیٰ جان رحمت کے تن اقدس سے مس ہو جائے وہ عرش اور کعبے سے افضل ہو جاتی ہے، تو جس حسین کو حضور علیہ السلام فرمائے کہ وہ میرے جسم کا حصہ ہے، اس امام علی مقام کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا، کہ شان کی بلندی ہے امام کی۔ امام علی مقام کا مقام کتنا بلند ہے، کیسی اعلیٰ ذات ہے۔ اور پھر شان یہ ہے کہ جس وقت 3، 4 یا 5 شعبان المعظم کو 4 ہجری میں امام پاک کی ولادت ہوئی۔ 3 اقوال ہیں، 3 کے بھی ہیں، 4 کے بھی ہیں، 5 کے بھی ہیں۔ اکثر
علماء اہل سنت یا تو 4 بیان کرتے ہیں یا تو 5، جو بھی ہو، تاریخ ولادت میں اختلاف ہے۔ اختلاف کی کئی وجوہات ہوتی ہے، ممکن ہو چاند کی رویت کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اور بھی مورخین کی تحقیق کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مہینہ شعبان المعظم کا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز فجر پڑھا کر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم اٹھے اور مولائے کائنات کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے چلے، اور فرمایا علی دروازے پر رکو، میں اندر سے ابھی آتا ہوں، اور کسی کو اندر مت آنے دینا۔ مولائے کائنات جو وہ دروازے پر ٹھہرے رہے۔ پھر اس کے بعد مولا مشکل کشا دروازے پر تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے تو اور صحابہ بھی پیچھے پیچھے آئے اور سیدہ پاک کے دروازے پر وہ ٹھہر گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج میری بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، آج میری بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یاد رکھیں جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ کوئی کتنی شان والے لوگ ہیں، اس کا اندازہ ہمیں ہونا چاہیے، اور ہماری نئی نسل کو پتہ چلنا چاہیے کہ نبی کے گھر والوں کی شان کیا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میری بیٹی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ میرا بیٹا، بیٹی کا بیٹا، میرا بیٹا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات کی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان سے فرشتے اس بیٹے کی ولادت پر مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مولائے کائنات نے فرمایا 4 لاکھ سے زائد فرشتے اس دن زمین پر اترے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے۔ اور بہت ساری کتب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امام حسین کی ولادت کی مبارکباد پیش کی، ذرا سوچے تو صحیح، حسین کی ہستی کا نام ہے، کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایم ایل اے صاحب کا فون آیا تھا اس نے مبارکباد دی، کوئی کہتا ہے کہ فلاں کا فون آیا تھا اس نے مبارکباد دی، مولانا صاحب کا فون آیا تھا اس نے مبارکباد دی۔ حسین تم کیسی شان والے ہو، تم پیدا ہوتے ہو تو سید الملائکہ سید العالمین کو مبارکباد دینے کے لیے زمین پہ تشریف لاتے ہیں۔ سوچے کیا شان والی ذات ہے۔ ہمارے مقدر پر ہم جتنا ناز کریں، بلکہ ناز کریں کیا، اللہ اکبر، اپنے مقدر پر ہم خود قربان جائیں تو بھی کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی ہستیوں کا دامن ہمارے ہاتھوں میں عطا فرمایا۔ یہ مقدر کی بات ہے کہ قدرت نے کیسی ہستیاں ہمیں عطا فرمائی، کیسی شان والی شخصیتیں ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت جبریل امین نے مبارکباد پیش کی، اس پر تو بہت سی روایتیں موجود ہیں، لیکن اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے تو ایک فرشتہ جس کا نام، 2 روایتیں آتی ہیں، نام میں اختلاف ہے، اس کے تلفظ میں اختلاف ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اس کا نام فطرس ہے، اور کچھ لوگوں نے لکھا اس کا نام پترس ہے، فطرس یا پترس۔ وہ فرشتے نے کہا جبریل جاتے کہاں ہو؟ میں نے کہا کہ آج حضور علیہ السلام کے گھر ان کی بیٹی کو بیٹا آیا ہے، ہم مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ تو فطرس نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو، ہزاروں سال سے اپنا منصب کھو چکا ہوں، ہزاروں سال سے اپنی ڈیوٹی کھو چکا ہوں، ہزاروں سال سے بالوں پر جلا کر مجھے جو ہے اپنی ڈیوٹی سے گویا کہ معزول کر دیا گیا ہے، ساتھ لے چلو، ہو سکتا ہے میری بھی بگڑی بن جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فطرس حاضر ہے اور وہ بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فطرس کی طرف توجہ فرمائی، فطرس نے عرض کیا یا رسول اللہ میری طرف سے مبارکباد، آپ کے یہاں شہزادہ آیا ہے، آقا اس خوشی کے موقع پر مجھ پر بھی کرم کی نظر فرما دیں، مجھ پر بھی کرم کی نظر فرما دے، مجھ پہ بھی چشم کرم اے شہ والا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے شہ والا کرنا۔ یا رسول اللہ
کرم کی چشم مجھ پر بھی ہو جائے. اور کون سی چشم کرم؟ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، سبحان اللہ، اس نگاہ عنایت پہ سبحان لاکھوں اللہ، سلام. سبحان اللہ اکبر. فطرس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، شہزادے کی ولادت ہوئی ہے، مجھ پر بھی چشم کرم فرما دیں، رب کی بارگاہ میں سفارش کر دیں. ہزاروں سال بیتے، میں جب اپنے منصب پر تھا، اللہ نے بڑے مرتبے عطا کیے تھے، لیکن جب میں نے آسمان سے زمین کی طرف دیکھا، تھوڑا توجہ کریں، فطرس کے معزول ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس میں بھی اپنے لیے بہت عبرت کی بات ہے. فطرس نے کہا آقا، جب میں نے آسمان سے زمین پر دیکھا تو مجھے ایک اپائج انسان، ایک معذور انسان، اپائج یوں سمجھ لے کہ اس کا ہاتھ نہ رہا ہوگا، یا اس کا پیر نہ رہا ہوگا، یا اس کی آنکھیں نہ رہی ہوگی، یا اس کی زبان نہ رہی ہوگی. معذور اسی کو تو کہتے ہیں. میں نے ایک معذور انسان کو آسمان سے زمین پر دیکھا اور مجھے خیال گزرا کہ یہ تو اپائج ہے، معذور ہے، اس کو جینے کا حق کیا ہے؟ تو وہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور میرا منصب چھین کر مجھے معزول کر دیا گیا اور میرے بالوں پر مجھ سے واپس لے لیے گئے. اندازہ کریں، اگر فرشتہ جو معصوم ہے ایک اپائج کو دیکھ کر یہ سوچے کہ اس کو جینے کا حق کیا ہے، تو اس کو منصب سے معزول کر دیا جاتا ہے. آج جو اللہ اکبر معذور لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، تانا دیتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، اللہ اکبر ان کا انجام کیا ہوگا، ان کی حالت کیا ہوگی. معذوروں پہ ظلم کیا جاتا ہے، انہیں حقیر سمجھا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو فطرس کہتا ہے آقا، پھر میرے بالوں پر مجھ سے چھین لیے گئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، مولا فطرس کی خطا کو معاف کر دے، اس کی لغزش کو معاف کر دے. جواب آیا، جبریل کہتے ہیں آقا رب کی طرف سے جواب یہ ہے کہ حسین کو جس کپڑے میں لپٹا گیا ہے وہ کپڑا فطرت سے مس کر دیا جائے، اللہ اس کو اس کا منصب دوبارہ عطا فرما دے. اور پھر وہ لباس حسین، توجہ کریں، ابھی ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے، ابھی ایک دن کا روزہ بھی نہیں رکھا ہے، ابھی زبان پر بظاہر تلاوت قرآن بھی نہیں آئی ہے، ابھی مولا حسین پیدا ہوئے ہیں. پیدائش کے بعد ابھی پورا ایک دن بھی گویا کہ نہیں گزرا ہے زندگی کا. مرتبہ یہ ہے کہ فرشتے کے بدن سے لباس حسین، حالانکہ فرشتے جسم نہیں رکھتے انسانوں کی طرح، صرف یہ تشبیہ کے طور پر سمجھانے کے لیے کہ فرشتے سے مس کر دیا گیا لباس حسین. لباس حسین تو اللہ نے اس کا منصب بھی دیا، اس کو بالوں پر بھی عطا فرمائے. اور پھر میرے آقا سے جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ فطرس وہ فرشتہ ہے کہ اللہ نے حسین کی پیدائش سے 1000 سال پہلے اس کو اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ یہ حسین کی شہادت کے بعد ان کے مزار پر جاروب کشی کرے گا. یہ ہے مولا حسین کی شان. اب مولا حسین پاک کی ولادت پر پھر وہ میں جو بیان کر چکا کہ جبریل علیہ السلام نے شہادت کی بھی خبر دی، حضور علیہ السلام نے اذان پڑھی اور جو ہے وہ گھٹی دی. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو گھٹی دی جاتی ہے، کائے سے کوئی کھجور چبا کر دیتا ہے، کوئی شہد چٹاتا ہے، لیکن قربان کسی کو گھٹی ملی تو کھجور چبا کر، کسی کو گھٹی ملی تو شہد چٹا کر. مولا حسین کو گھٹی، اللہ اکبر، حضور نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں دے دی. شیر مادر سے پہلے جس نے اپنے نانا کی زبان چوسی ہو، کون سی زبان؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. دنیا دیکھ رہی ہے حسین زبان چوس رہے ہیں، لیکن ہماری عقیدتیں کہہ رہی ہے حسین زبان ہی نہیں چوس رہے ہیں بلکہ نبی کے سینے کے راز حضور امام حسین کے سینے میں زبان کے ذریعے سے منتقل فرما رہے ہیں. دینے والے نانا جانے اور لینے والے حسین جانے کہ پہلے ہی دن کیا کیا دیا اور پہلے ہی دن کیا کیا لیا. اللہ اکبر.
اکبر. اب امام علی مقام کا 7ویں دن جس نے عقیقہ کیا وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت ہے. 2 مینڈوں پر، ایک کالے رنگ کا مینڈا تھا اور ایک چتکبرے رنگ کا مینڈا تھا. 2 مینڈوں پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے امام حسین کا عقیقہ کیا. سر کے بال اتارے گئے اور سر پر زعفران کی خوشبو لگائی گئی اور بالوں کی برابر وزن چاندی صدقہ کی گئی. پھر امام علی مقام اعلیٰ جدہ والہ السلام اپنے نانا کی گود میں پرورش پاتے رہے اور پھر نانا سے تربیت حاصل کرتے رہے. کیسی تربیت حاصل کی؟ کبھی حضور نے کندھے پہ بٹھایا اور بس جلدی جلدی سے چلتے ہیں، کبھی کندھے پہ بٹھایا، کبھی سجدے طویل کیے. کبھی ایسا بھی ہوا کہ مسجد میں آئے، حضور حالت نماز میں تھے. امام علی مقام اپنے نانا کو نماز میں دیکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام کھڑے تھے نماز میں، تو دونوں پیروں کے بیچ میں، حضور علیہ السلام کے دونوں قدم ناز کے دونوں پیروں کے بیچ میں جو فاصلہ تھا کھڑے رہنے کے درمیان، تو امام حسین نانا کے دونوں پیروں کے درمیان کو ہٹا کر اپنا سر ڈالنے لگے اور اپنا سر ڈالنے لگے. تو اتنا فاصلہ نہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے قدموں میں سر ڈالتے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا کہ شہزادے حسین کوشش کر رہے ہیں سر ڈالنے کی پیروں کے بیچ میں، تو حالت نماز میں حضور نے اپنے پیروں کو پھیلا دیا. اور جب پیروں کو پھیلایا تو امام حسین ان پیروں کے درمیان سے کبھی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آتے جاتے رہے. دنیا دیکھ رہی ہے رسول اللہ کے دونوں قدم کے درمیان سے حالت نماز میں میرے آقا ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر آتے ہیں. دنیا دیکھ رہی، قدموں سے جاتے ہیں. عقیدتیں پکار رہی ہیں وہ دروازے جنا ہے، جنت کا دروازہ ہے. کبھی جنت کے ایک طرف جاتے ہیں، کبھی جنت سے دوسری طرف باہر آتے ہیں. اللہ اکبر. امام علی مقام علی جدہ والہ السلام کی شان یہ ہے. پھر اس کے بعد امام علی مقام حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ تقریباً کم و بیش آپ نے 7 سال گزارے حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے ہاتھوں سے کھلایا، پھر کبھی ان کے لیے سواری بن گئے. بلکہ ایک مرتبہ کا واقعہ تو یہ ہے کہ دعوت میں جا رہے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام، دعوت میں اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، تو دیکھا کہ امام حسین بچوں کے درمیان کھیل رہے ہیں. اور جب ان کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام ان کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا. تو جب امام حسین کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہاتھ بڑھا رہے تھے، تو امام حسین بچپنے کی شوخی کے طور پر حضور سے دور بھاگتے ہیں. جب وہ دور بھاگے حضور کے ہاتھ بڑھانے پر تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہے ان کے پیچھے شان نبوت کے ساتھ دوڑے جیسا کہ حضور کی شان ہے، اور وہ دوڑتے رہے، حضور ان کے پیچھے جاتے رہے. آخر کے پکڑ لیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، اور پکڑنے کے بعد پھر ایک ہاتھ گردن پکڑی اور ایک ہاتھ سے جو ہے وہ تھوڑی پکڑی، یعنی یہ حصہ گردن کا حصہ تصور میں لائیں، حدیث پاک کو تصور میں لائیں، اس منظر کو تصور میں لائیں. حبیب خدا جو ہے جا رہے ہیں دعوت کی طرف، میدان میں حسین پر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آقا علیہ السلام پکڑنا چاہتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں، شوخی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضور دوڑتے ہیں اور امام علی مقام کو پکڑتے ہیں، اور پکڑنے کے بعد ایک ہاتھ میں گردن، دوسرے ہاتھ میں تھوڑی، اور تھوڑی لے کر کے میرے آقا علیہ السلام اور یہ صحابہ کے سامنے کہتے ہیں لوگوں میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اتنا پیار کرتا ہوں. پھر بیان فرمایا حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور پھر فرمایا احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے گا. پھر کہا حسین و سبت من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے، حسین میرے نواسوں میں ایک نواسا ہے. اور سبت من الاسباط کا کہ متعلق ملا علی قاری کہتے ہیں کہ حسین امتوں میں سے ایک امت ہے، یعنی حسین کی شان یہ ہے کہ گویا کہ حسین کا مقام پوری ایک امت کے برابر ہے. حسین پوری امت کے، حسین امتوں میں سے ایک امت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا. ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں حسین امتوں میں سے ایک امت ہے، یعنی کہ امتیں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی قرآن کی آیت میں کہ ابراہیم ایک امت تھے. ملا علی قاری یہاں پر حد شرح کرتے ہوئے کوٹ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک امت کہا گیا، اور پھر میں قرآن میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو امت کہا. امت یعنی کہ اسبات کا ایک ترجمہ ملا علی قاری نے شرح کرتے ہوئے کہا کہ گویا کہ حسین پورا ایک قبیلہ ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے قبیلہ کہہ کر ذات حسین کو یہ بیان کر دیا، یعنی میرے حسین سے اتنی اولادیں پیدا ہوگی کثرت کے ساتھ کہ تنہا حسین کا پورا ایک قبیلہ ہو جائے گا، کثرت کے ساتھ اولاد ہوگی. دیکھیں یہ بھی غیب کی خبر پوری ہوئی. تو فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. اور کیا کہا؟ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا سب سے زیادہ پیار میں میرے حسین سے کرتا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں جس کو محبوب خدا ہونے کا شرف حاصل ہو، جو خدا کے محبوب کا محبوب ہو، اب اس پر کوئی بیان ہو سکتا ہے؟ کیسے بیان ہوگا؟ اس لیے کہ استاد زمن تو کہتے ہیں کہ اس کا تو بیان ہی نہیں ہے. جس کو حضور محبوب بنائے، جس کو حضور چاہیں، اس کا بیان کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے بیان ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے. مقام حسین دیکھ لو، استاد زمن سے سیکھو کس شان سے بیان کریں. اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اور اس کا تو بیان ہی نہیں ہے، تم جسے چاہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور جس کو چاہیں سبحان اللہ. اور اس شان سے چاہیں کہ کہیں کہ حسین منی، تشریحات کے سارے ابواب ختم ہو جائیں گے. حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں. ملا علی قاری اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں گویا بتایا جا رہا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے علم میں یہ بات ہے کہ حسین کے ساتھ ہونا کیا ہے، حسین پاک کو ستایا کتنا جانا ہے، حسین پاک پر مشکلیں کتنی آنی ہیں. وہ لٹیرے، اوباش، بدماش، کائنات کی بدترین مخلوق حسین پاک کے ساتھ سلوک کیا کرنے والی ہے. پانی بند ہونا ہے حسین پر، گھر کا بے گھر کرنا ہے حسین کو، مجبور کرنا ہے حسین کو، ان کی اولاد کو ان کے سامنے ذبح کیا جائے گا. یہ سب کچھ کیا جائے گا، کریں گے کلمہ پڑھنے والے. تو ملا علی قاری فرما رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے پہلے کہہ دیا کہ گویا کے محبت کے معاملے میں جس طرح محبت میرے ساتھ واجب ہے، میرے حسین کے ساتھ بھی. جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اس سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے اس سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے اس سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی. گویا کہ جس نے اس کو قتل کیا تو گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان اقدس پر اس نے حملہ کیا. وانا من الحسین، اور حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں. تو جنگ کرنے والوں کی وکالت کرنے والوں کو تھوڑی دیر اس حدیث پر توجہ کرنا چاہیے. اور اتفاق سے یہ حدیث اتنی کثرت سے راویوں نے بیان کیا ہے کہ اس حدیث پر کسی نے کلام نہیں کیا. امام حضرت ملا علی قاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی اس حدیث کی جو سندیں ہیں، اس کی جو اسناد ہے وہ صحیح ہے. اور یہ حدیث کثرت کے ساتھ، کثرت ترک کے ساتھ محدثین نے ہر دور میں بیان فرمائی. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. کتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام جو چمڑے کی نالین کو زیب پیر فرمانے شرف بخش دے ایک مرتبہ، وہ سروں پر آتی ہے. اور جس کو فرمایا حسین منی، یہ مجھ سے ہے. اب منی کا مطلب بھی ملا علی قاری یہ بیان فرماتے ہیں، گویا کہ رگ حسین میں مصطفیٰ جان رحمت کا خون موجود ہے. کوئی شک ہے؟ حضور کا خون موجود ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایک مرتبہ مولا حسین پاک اور حسن پاک دونوں شہزادے گم ہو گئے. سیدہ پاک نے بابا سے کہا بابا جان وہ گم ہو گئے, پتہ نہیں کہاں ہیں, ملتے نہیں ہیں. سرکار علیہ السلام بنو نجار کے باغ میں گئے تو دیکھا کہ دونوں شہزادے ریت پر سو رہے ہیں. سیدہ تڑپ گئی, سرکار مسکرانے لگے, فرمایا بیٹی میرے حسنین کو فرشتے گود میں لے کر سلا رہے. فرشتے نے, کسی نے نیچے پر کیا ہے, کسی نے سایہ کیا, ورنہ دھوپ میں نیند تھوڑی آتی ہے اور اتنی چین کی نہیں آتی, اگر آتی تو اتنی چین کی. سوچے ذرا, فرشتوں نے سایہ کیا تھا لیکن بظاہر جن کی نظر نہ پڑی وہ تڑپ گئے. جب بچپنے میں مدینہ منورہ کے نخلستان اور باغ میں ریت پر دیکھ کر سیدہ اتنی تڑپی تو کربلا کے ریگزاروں پر دیکھ کر کتنی تڑپی ہوگی. سیدہ پاک کی تڑپ کا حال کیا ہوگا, کیا انجام ہوگا ان کا جنہوں نے تڑپایا ہے. امام حسین کا تو کچھ بگڑنا ہی نہیں تھا نا, اس لیے کہ وہ تو پیدا ہی ہوئے تھے اس لیے کہ سب لٹا کر اللہ کا دین بچائیں گے. لیکن جنہوں نے کیا انہوں نے تو تباہ کی, اپنی آخرت کو برباد کیا. آگے سنیں گے آپ کی ان کی تباہی کس طرح ہوئی, ان کی بربادی کس طرح ہوئی. اور ہمیں حوصلہ ملتا ہے, حق پر رہ کر لٹ جاؤ, حق پر رہ کر لٹ جاؤ, مٹو گے نہیں. جو حق سے ہٹے گا مٹنا اس نے ہے. اس لیے حق پر رہو, اپنا موقف رکھو, استقامت کا مظاہرہ کرو, دین پر رہو. چند سکوں کے عوض, تھوڑی سی دولت کے عوض سود کا دھندا مت شروع کر دو, شراب بیچنا مت شروع کر دو, دین سے دور مت ہو جاؤ. لوگ کیا کہیں گے, فیشن پرست مت ہو جاؤ. دین کا دامن پکڑ کر کے رکھو, حق پر صداقت پر رہو. زبان کو سے نکلے تو حق نکلے, سچائی نکلے, صداقت نکلے. دنیا کی اس منڈی کے اندر اس وقت لوگ اللہ اکبر حضور کی بے ادبیاں کر رہے ہیں, توہینیں کر رہے ہیں, اور پھر ہمارا حال یہ ہے کہ معاذ اللہ ہم لوگ محبت کرنے والوں میں اور بے ادبی کرنے والوں میں فرق نہیں کر رہے. ہمیں کس کے ساتھ رہنا ہے, کس کے خیمے میں چلنا ہے, کس کے ساتھ اٹھنا ہے, کس کے ساتھ بیٹھنا ہے. صحابہ کے گستاخ بھی لوگ ہضم کر رہے ہیں, اہل بیت کے گستاخ بھی لوگ ہضم کر رہے ہیں, رسول اللہ کے گستاخ بھی لوگ ہضم کر رہے ہیں. کیونکہ یار سب چلتا ہے, چلو سب چلتا ہے, سب نہیں چلتا. ایک موقف ہونا چاہیے زندگی میں, رہنا کس کے ساتھ ہے, صراط مستقیم پر رہنا ہے. صراط مستقیم سے جو ہٹ جائے ان کے ساتھ نہیں رہنا. یہ کربلا ہمیں سکھا رہا ہے. بلکہ آپ سے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کبھی کبھی کہ یار سبھی تو کلمہ پڑھتے ہیں, ہم اب ریت کسی کے بھی ساتھ چل جائے گا. سب سے پہلی جنگ مسلک کی اگر کہیں نظر آتی ہے تو وہ کربلا میں نظر آتی ہے. اس لیے کہ وہاں سب کلمہ پڑھنے والے ہیں, چہروں پہ اکثروں کے داڑیاں ہیں, سروں پہ جو ہے وہ ان کی ٹوپیاں ہیں, امامے ہیں, اور پھر بظاہر وہ بھی نماز پڑھتے ہیں. لیکن امام علی مقام نے بتایا کہ یہ گویا کہ پہلی جنگ ہے مسلک کی, اور ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں کس کے ساتھ رہنا ہے, نبی اور آل نبی کے ساتھ, اصحاب نبی کے ساتھ رہنا ہے, یا جو لوگوں نے جو ہے وہ چھوڑ دیا. کہاں پر کہاں حضرت عمر ابن خطاب یہ کہیں, کہاں حضرت عمر ابن خطاب یہ کہیں کہ حسین اللہ کے بعد اگر بزرگی ہمیں کہیں سے ملی ہے تو وہ تو ہے. یہ ہے, یہ کہا حضرت عمر ابن خطاب نے کہ اللہ کے بعد اگر بزرگی کہیں سے ملی ہے تو وہ تم ہو. یہ محبت تھی اہل بیت اطہار سے صحابہ کی. اور کہاں وہ بدبخت لوگ جنہوں نے پانی بن کیا ستایا, کوئی کمی اور کسر باقی نہیں رکھی. تو امام علی مقام علی جدی والی سلام کو دیکھ کر سرکار نے فرمایا, فاطمہ فرشتوں نے پر بچھا رکھے ہیں میرے حسین کے لیے. پھر سرکار نے اٹھایا, ایک کو ایک کاندھے پہ ڈالا, دوسرے کو دوسرے کاندھے پر, دونوں شہزادوں کو دونوں کاندھے پر ڈالا اور حضور لے کر کے آئے. راستے میں صدیق اکبر, صدیق با وفا, یار غار مصطفیٰ سرکار سے ملے, سلام کیا اور عرض کیا آقا ایک شہزادہ مجھے دے دیں, ایک شہزادہ مجھے دے دیں. سرکار آگے بڑھے اور جب مسجد نبوی میں آئے تو سرکار نے فرمایا
یہ دونوں میرے بڑے چہیتے ہیں، میں دونوں سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اور پھر صحابہ سے سوال کیا مجمع صحابہ میں، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ نسب کے اعتبار سے اس وقت سب سے افضل کون ہے؟ کون سب سے افضل ہے نسب کے اعتبار سے؟ صحابہ چپ رہے تو سرکار نے فرمایا یہ دونوں شہزادوں کو جو میں نے لے رکھا ہے ان کا نسب کتنا افضل ہے، دیکھو ان کے نانا اور نانی کے اعتبار سے کہ ان کا نانا خود میں ہوں اور ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، ان کی اماں فاطمۃ الزہرا ہے اور ان کے بابا علی مرتضیٰ ہیں، ان کے ماموں قاسم و ابراہیم ہیں، ان کی خالائیں کلثوم ام کلثوم زینب ہے، اللہ اکبر، اور رقیہ ہے، اور پھر فرمایا ان کا چچا جعفر طیار ہے جو جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، پھر فرمایا جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ گویا کہ اگر اللہ کا محبوب بننا ہے ان کی محبت، ان سے پیار، اظہار محبت۔ اس کے بعد اب گفتگو کو بہت طول نہ دیتے ہوئے امام علی مقام اس شان کے تھے، اعلیٰ شان کے مالک، حضور نے یہ پیار دیا، یہ محبت کی، لیکن زندگی کتنی سادگی میں گزری، کوئی تکبر نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں۔ اچھا پیدا ہوتے جن کے اتنے فضائل بیان کیے گئے مگر وہاں عبادت میں کوئی کمی نظر نہیں آتی، یہاں تو اپنی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، زندگی میں عبادت نہیں، فجر چھوڑنے، ظہر چھوڑنے، عصر چھوڑنے، مغرب چھوڑنے، نمازوں میں کوتاہی ہے، کیرم کلبیں آباد ہیں، تاش کے پتے جوے، کل تک تو تاش کے پتے ہاتھ میں لے کے کھیلتے تھے، اب تو موبائل پہ کھیلے جا رہے ہیں، انجام کیا ہوگا سوچو۔ اور پھر کہتے ہیں مولانا چھوڑو یار اللہ کریم بخش دے گا اور حضور کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پیدا ہوتے ہی جن کو جنتی جوانوں کا ٹائٹل دے دیا گیا تھا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کی زندگی ذرا دیکھو۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میرے والد، امام زین العابدین فرماتے ہیں میرے والد امام حسین فرض نمازوں کے علاوہ روزانہ 1000 رکعت نماز ادا فرماتے تھے، 1000 رکعت نفل نمازیں، یہ فرائض کے علاوہ ہے 1000 رکعت نفل نمازیں امام حسین، اور اکثر روزے سے رہتے تھے۔ اور سخاوت کا حال پچھلی نشستوں میں گزر چکا، کتنے سخی تھے۔ بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں، دیکھو سخاوت کیسی تھی۔ ایک مرتبہ ایک سائل آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا امام میں پریشان حالوں میری مدد فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرا رزق راستے میں ہے، غیب دانانا کے غیب داں نواسے، فرمایا میرا رزق راستے میں ہے انتظار کرو۔ اتنے میں قاصد آیا ملک شام سے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا قاصد تھا، اور اس نے کہا کہ یہ انہوں نے تحفہ بھیجا ہے آپ کے لیے۔ 5 تھیلیاں تھی، کھولا تو اس میں سونے کے سکے جس کو دینار کہتے ہیں، 5 سونے کی تھیلیاں تھی، وہ پانچوں کے پانچوں امام نے کہا یہ لے لو، اور یہ تمہیں دینے کے لیے بہت کم ہے، اگر مجھے اس کا خیال ہوتا کہ اتنے ہی ہے یعنی 5000 سونے کے سکے اتنے ہی ہیں تو میں تمہیں اتنی دیر انتظار نہ کرواتا، اب اتنے ہی لے کر کے چلے جاؤ۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کون ایسا سخی ہے جو بھیک میں 5-5 ہزار سونے کے سکے دیتا ہو؟ جو آیا وہ سب کے سب ایک سائل کو دے دیا اور معذرت کر رہے ہیں کہ اتنے ہی ہیں، اتنے ابھی لے کر کے جاؤ۔ یہ ہے عطا، یہ ہے سخا۔ اور اپنا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھکاری آ جائے تو ہم پہلے ٹٹولتے ہیں نا کہ دینا کتنا ہے، اپنی ذات پر بے حساب خرچہ اور اللہ کی راہ میں ٹٹول کر۔ لوگ مسجد میں بھی جمعہ کے دن چندہ دیتے ہیں تو وہ جو نوٹ کہیں نہیں چلتی ہے، کسی نعت خاں یا منقبت خاں کو بھی اگر کچھ دیں گے تو جو کہیں نہیں چلتی ہے وہ چندے میں دیتے ہیں۔ یہ حال ہے قوم کا شعور یہ ہے۔ اور وہاں دیکھیں تو صحیح نا آپ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ سیکھنا ہے کربلا سے۔ کربلا کی داستان صرف دلوں کو بہلانے کے لیے نہیں ہے یا چند آنسوؤں کی سوگات پیش کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ کچھ سیکھنے کے لیے ہے۔ اگر قدرت رونے کی توفیق دے، آنسو نکلتے ہیں تو یہ آپ کی ہماری سعادت کی بات ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہم نے جو ہے وہ دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالا۔ اور کیا شان ہے، شوکت کی عظمت کیا ہے۔ ابھی حضرت امیر معاویہ کا ذکر آیا تو مجھے خیال آیا،
ایک مرتبہ ملک شام میں ایک آدمی نے کہا کہ میں حسین سے ملنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں، میں ملنا چاہتا ہوں لیکن میں نے ان کو کبھی دیکھا نہیں ہے، میں نے ان کو کبھی دیکھا نہیں ہے، اگر میں مدینے جاؤں تو کیسے پہچانوں گا کہ یہ امام حسین یہی ہیں؟ دیکھا نہیں ہے، واٹس ایپ کا تو دور نہیں تھا کہ بتا دیا جاتا کہ یہ ہے امام علی مقام۔ اور پوچھا جا رہا ہے حضرت امیر معاویہ سے کہ میں نے دیکھا نہیں ہے اور اگر جاؤں تو کیسے پہچانوں گا؟ کہ فرمایا مسجد کے اندر جو تمہیں نظر آئے گا اور لوگ سب سے زیادہ ادب اور احترام کے ساتھ جس کے پاس بیٹھے ہوں گے اور پوری محفل میں جو سب سے خوبصورت اور احسن اور باادب طریقے سے بیٹھا ہوا ہوگا، بغیر کسی کے پوچھے سمجھ لینا یہی امام حسین ہے۔ توجہ کر، بہت خوبصورت تھے، دانت ایسے موتی کی طرح جمے ہوئے، قد میانہ قد تھا، نہ پستہ قد تھے نہ لمبا قد تھا، میانہ قد تھے، بہت خوبصورت تھے، شانے چوڑے چوڑے، بدن کی ہڈیاں مضبوط، قدم مضبوط اور سینہ بیکینہ بھی چوڑا تھا، اور جو آپ کے وجود ناس پر بھویں تھی انتہائی سیاہ، داڑھی گھنی وہ بھی انتہائی سیاہ، زلفیں کانوں سے نیچے تک لٹکتی تھی اور انتہائی سیاہ، ایسا لگتا تھا کہ جیسے سیاہ بادلوں سے چاند جھانک جھانک کر کے کسی کو اپنی نور کی خیرات تقسیم کر رہا ہے۔ شواہد النبوہ میں موجود ہے کہ رات کے اندھیرے میں اگر کسی محفل میں چلے جاتے تو چہرے سے نور کی شعائیں نکلتی تھی اور آس پاس کا پورا ماحول جو ہے وہ جگمگا جاتا تھا، منور ہو جاتا تھا۔ قدرت نے وہ حسن و جمال عطا کیا تھا، اللہ نے وہ حسن و جمال عطا کیا تھا، بلکہ یزید پلید جیسے دشمن کے سامنے جب تشت میں رکھ کر امام حسین کا سر آیا اور اس نے امام حسین کو تشت میں دیکھا تو وہ کہہ اٹھا، حسین تجھ جیسا خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ دشمن کی بولی ہے، دشمن کہتا ہے تجھ جیسا خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، یہ حسن تھا، یہ جمال تھا، لیکن عبادت کا حال یہ۔ اور امام زین العابدین کہتے ہیں رات کے آخری پہر میں اکثر روتے اور بہت روتے، بہت گریہ وزاری کرتے۔ یہاں پر مجھے ایک بات پھر یاد آتی ہے، بات آگے بڑھانے سے پہلے، آج کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ کے خوف سے کبھی ہمارے آنسو نہیں گرتے، ہم اپنے گناہوں کو کبھی یاد کر کے روتے نہیں۔ کتنی بے باکی ہے، دل شقی ہو گئے، دل سخت ہو گئے، دلوں کے اندر پتھر سے بھی زیادہ سختی پیدا ہو گئی۔ بچوں کی موت پہ تو رونا آتا ہے، مال کے گم ہو جانے پر بھی رونا آتا ہے، کبھی نماز چھوٹنے پر رونا آیا؟ کبھی نماز چھوٹنے پہ رونا آیا؟ پیسے گم ہو گئے رونا آتا ہے، کبھی گناہ کرنے پر بھی رونا آیا؟ آؤ دیکھو آج لوگ جنتیں بانٹتے ہیں، نوجوانان جنت کے سردار کی زندگی دیکھو اور پھر سوچو کہ ہم کہاں ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جتنے لوگوں تک آواز پہنچ رہی ہے میں ان سب کی توجہ چاہتا ہوں، سوچو ہم کہاں کہاں روتے ہیں۔ کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی رویا؟ حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں، امام حسن بصری، کہ میں حج کو گیا تو میں نے دیکھا کعبے کی چھت سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی، میں نے سوچا کون رو رہا ہے، کس کی آواز ہے، آنسو بہ رہے ہیں کس کے، کون آؤ فغاں کر رہا ہے، کون آؤ بکاں کر رہا ہے، کون گریہ وزاری کر رہا ہے۔ میں نے سوچا کسی واعظ نے کسی کو زیادہ تو نہیں ڈرا دیا، اس لیے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے۔ چل کر تسلی دیتے ہیں کہ یہ کیوں رو رہا ہے۔ جب میں کعبے کی چھت پہ گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ رونے والا کوئی دیہاتی یا بے علم ان پڑھ معلوم نہیں ہوتا تھا، اور وہ ایسا چمٹا ہوا تھا کعبے کی چھت سے جیسے گیلا کپڑا زمین پہ رکھنے پہ کیسے چپک جاتا ہے، ایسے چمٹا ہوا تھا۔ میں نے سوچنے لگا کہ یہ جان نہ دے دے، اللہ کرے یہ سر اٹھائے میں اس کو تسلی دوں۔ جب انہوں نے سر اٹھایا تو میں ان کو کیا تسلی دے سکتا تھا اور ان کی کیا اصلاح کر سکتا تھا؟ میری خود کی اصلاح ہو گئی کہ وہ رونے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ رونے والا حسین ابن علی تھے، نوجوانان جنت کے سردار تھے۔ آپ غور فرمائیں، یہ سبق ہمیں ملا ہے۔
اور امام علی مقام کا احترام کتنا کیا گیا، کتنی تعظیم کی گئی۔ ایک مرتبہ حضرت عباس کے شہزادے عبداللہ ابن عباس، یہ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ ایک رشتے سے یہ امام حسین کے نانا لگتے ہیں، عبداللہ ابن عباس۔ توجہ کریں آپ، دیکھیں جہاں نسب پر گھمنڈ ہے ہم ان کی بھی تائید نہیں کرتے، نسب پہ گھمنڈ جائز نہیں، لیکن جو نسب کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہم ان سے بھی کہتے ہیں تھوڑا اس پر بھی غور کرو۔ نسب پر غرور گھمنڈ جائز نہیں، لیکن نسب بالکل لا یعنی چیز بھی نہیں ہے، نسب کا فائدہ ہے، اور پھر خاص طور پہ رسول اللہ کے نسب کا فائدہ ہے، وہ تو منقطع بھی نہیں ہونا ہے، وہ تو ٹوٹنا بھی نہیں ہے، بلکہ جو حضور کے نسب والے ہیں جب وہ عمل کرتے ہیں تو اوروں کے مقابلے میں ان کو اجر زیادہ دیا جاتا ہے۔ حضور کے اہل نسب خود دیکھیں آپ، آقا علیہ السلام نے خود بیان فرمایا کہ جس وقت جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نظر فرمائی، مشاہدہ کیا، تو دیکھا کہ حضرت جعفر، ان کو طیار کا لقب اسی لیے دیا گیا کہ وہ اڑ رہے تھے، سونے کے پر ان کو لگے ہوئے تھے، وہ اڑ رہے تھے، اور سرکار نے فرمایا شہید تو عبداللہ بن رواحہ بھی ہوئے، شہید تو زید بن حارثہ بھی ہوئے، اور شہید تو جعفر بھی ہوئے، لیکن ان کو یہ مقام نہ ملا جنت میں کہ جو جعفر کو ملا، تو حالانکہ تینوں کا عمل یکساں ہیں، لیکن جعفر کو الگ سے یہ شرف کیوں ملا؟ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے خاندان والے ہیں، تو خاندان کی وجہ سے جنت میں ان کو یہ مقام عطا کیا گیا، تو نسب کا فائدہ بھی ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک رشتے سے نانا ہے، کیسے کہ یہ حضور علیہ السلام کے چچازاد بھائی لگتے ہیں، تو چچازاد بھائی لگے تو سیدہ فاطمہ ان کی رشتے میں کون ہوئی؟ بھتیجی ہوئی، تو بھتیجی کا بیٹا کون ہوا؟ نواسہ، اور دوسرے رشتے سے یہ چچا لگتے ہیں، کیونکہ حضرت مولا علی حضرت عباس کے بھتیجے ہیں، تو چچا کا بیٹا کون ہوا؟ بھائی ہوا، تو یہ مولا علی کے چچازاد بھائی ہوئے، تو جو بھائی چھوٹی عمر کا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اولاد کا چچا ہوتا ہے، چچا ہیں، نانا ہے، دو رشتے ہیں، لیکن جب امام حسین چلتے ہیں تو ان کی سواری کی لگام پکڑتے ہیں، کون؟ حضرت عباس۔ وہاں بھی نسب کی کمی نہیں تھی، لیکن نسب میں حضور کے خاندان میں بھی نسب میں سب سے اعلیٰ نسب وہ لوگ ہیں جنہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا اور مولا علی کی اولاد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ابن عباس امام حسین کی لگام پکڑ کر چلتے ہیں، اور کسی نے کہا آپ کی عمر بڑی ہے، آپ چچا ہیں، آپ نانا ہیں، اور حسین کی سواری کی لگام پکڑ کر چل رہے ہیں۔ حبر الامہ سید المفسرین سے کہا تو وہ فرماتے ہیں کیا تمہیں پتا نہیں کہ میرا حسین رسول اللہ کا بیٹا ہے، تو ان کی لگام پکڑ کے چلنا کیا میرے لیے سعادت کی بات نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے تھے جب امام حسین کو آتے دیکھا کہنے لگے روئے زمین پر اللہ کا اس سے بڑا محبوب اس وقت کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا حسین زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں میں مقبول ہے، اور اس کی بزرگی آسمان والوں میں ہے، اس لیے کہ عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے کہ حسین مصباح الہدا اور سفینہ نجات ہے، ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ یہ عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے کہ حسین مصباح الہدا ہے اور سفینہ نجات ہے۔ یہ شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے امام حسین کے تلووں کو اپنے امامے کے ایک شملے سے صاف کیا، تو سرکار امام حسین نے کہا ابو ہریرہ کیا کرتے ہو؟ منع کیا، کیا کرتے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ کا جواب کیا تھا پتہ ہے؟ فرماتے ہیں حسین آپ کے بارے میں آپ کے نانا نے جو باتیں مجھے بتائی ہے، جو فضیلتیں میں جانتا ہوں، اگر لوگوں میں بتا دوں تو لوگ آپ کو زمین پہ چلنے نہیں دیں گے، لوگ کندھوں پہ اٹھا کر لے کر چلیں گے۔ یہ مولا حسین کی شان ہے، یہ مولا حسین کا مقام ہے۔ کیا پڑھیں، کتنا پڑھیں، کیسی فضیلتیں بیان کریں؟ میں نے کہہ دیا کہ اس کا تو بیان ہی نہیں ہے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہے
تم جسے چاہو تو حضور علیہ السلام کی چاہت کا نام حسین ہے، رسول اللہ کے محبوب کا نام حسین ہے، حضور علیہ السلام کے جو ہے وہ نواسے کا نام حسین ہے، اور کتنا قریبی رشتہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے، گویا کہ اور آپ جانتے ہیں جس کو جنت کی زینت حضور نے کہا وہ امام حسین ہے۔ اللہ اللہ، اب وہ امام حسین، ان سے بیعت کون طلب کر رہا ہے؟ کون بیعت مانگ رہا ہے؟ یزید ہاتھ مانگ رہا ہے۔ امام علی مقام نے فیصلہ کیا جان دیں گے۔ بھائی شان بھی تو دیکھیں، ایسی شان والی شخصیت اس پلید کے ہاتھ میں جو سفر حج میں بھی شراب پیتا ہو، وہ یزید پلید، وہ کہتا ہے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ اوقات تو دیکھ، اپنی حیثیت تو دیکھ، حیثیت بھی تو دیکھنی چاہیے۔ امام علی مقام کا ہاتھ مانگتا ہے کہ میں آپ بیعت کر لیں۔ امام سے کہتا ہے آپ مجھے امام مانیں، امام سے کہتے ہیں آپ مجھے امام مانیں۔ امام نے فرمایا یہ تو نہیں ہوگا، اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑے گی تو دیں گے، لیکن یہ نہیں، دین میں خلط ملط نہیں۔ اس ظالم نے کیا کم کیا، مولائے کائنات کو گالیاں دلوائی ممبروں پر۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری کے اندر جو اس کے اقوال نقل کیے، آپ وہاں جا کر دیکھیں، پڑھیں، اس قاضی صاحب نے جو لکھا ہے کہ اس نے معاذ اللہ جو وہ حضور علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ بنو ہاشم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اور میں نے اپنے باپ داداؤں کا بدلہ لیا ہے محمد سے۔ یہ باتیں اس بدبخت نے کہی ہے اشعار کی شکل میں کہ اگر وہ دیکھتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، یہ باتیں اس نے کہی، اور بھی بہت کچھ کیا۔ آگے اس کا ذکر آتا ہے کہ اس نے جو وہ صرف امام علی مقام کو شہید ہی نہیں کیا بلکہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کی حرمت کو بھی پامال کیا، مسجد حرام اور مسجد نبوی کی حرمت کو بھی اس نے پامال کیا۔ امام علی مقام کو جب یزید کا پیغام پہنچایا گیا ولید ابن عقبہ کے ذریعے سے، مدینہ منورہ کے والی کے ذریعے سے، کہ آپ یزید کے نام پر یزید کے لیے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کریں، امام پاک تشریف لائے، یہیں سے بات چلی تھی۔ اور پھر اس کے بعد سب گفتگو تعارف کربلا والوں کا بیچ میں آ گیا تھا۔ امام گھر آئے اور آنے کے بعد فرمایا کہ تیاری کرو، ہم نے یہاں نہیں رکنا، جانا ہے۔ امام حسین کو بالکل یہ بات واضح بالکل پتہ تھی، آگے آپ سنیں گے کہ ہم بظاہر تو یہ کہہ کر جا رہے کہ ہماری منزل ابھی کچھ نہیں، فی الحال مکے کا ارادہ ہے، لیکن ہمیں جانا کہاں ہے۔ اس لیے کہ وہ جو راز تھے بچپنے میں سب بتائے دی، بلکہ کچھ راز تو صحابہ کو ہی بتائے گئے تھے اس کے متعلق، کربلا سے متعلق، کہ حضرت ابو ہریرہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے سن 60 ہجری کی حکومت سے میں پناہ مانگتا ہوں اور بچوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ بازاروں میں کہتے تھے کہ اللہ میں سن 60 ہجری کی حکومت سے اور بچوں کی حکومت سے پناہ، امارت الصبیان سے پناہ مانگتا ہوں، سرکار ابو ہریرہ کہتے تھے۔ یعنی وہ جینا نہیں چاہتے تھے 60 ہجری کی بات، بلکہ 60 ہجری میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو رہنا نہیں تھا، وہ دعا کرتے تھے مجھے اٹھا لے کہ میں دیکھوں نہیں، میں وہ چیز نہ دیکھوں، میں وہ منظر نہ دیکھوں۔ امام علی مقام نے گھر والوں سے کہا کہ چلنا ہے۔ یہاں ایک بات وضاحت کرتے ہوئے چلو کہ واقع کربلا جب بیان ہوتا ہے تو کبھی کبھی بعض لوگوں کے دل و دماغ میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین چلے گئے 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ، مدینہ منورہ میں صحابہ موجود تھے، مکہ مکرمہ میں صحابہ موجود تھے، صحابہ کیوں نہیں گئے ساتھ؟ یہ اتنے لوگ کیوں گئے؟ تو آپ کو یہ بات میں بتاؤں کہ امام حسین نے صحابہ کو کہا ہی نہیں چلنے کا، اور یہ بات کی وضاحت نہیں تھی کہ امام علی مقام جنگ کے لیے جا رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، وہاں جنگ ہوگی یہ بتایا نہیں گیا تھا، بلکہ اپنے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ اور اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے بہنوئی جو بہت ہمراز تھے عبداللہ بن جعفر طیار، حضور علیہ السلام نے خواب میں جو نصیحت اور وصیت فرمائی تھی امام حسین نے ان کو تک نہیں بتایا۔ آپ غور کریں، اتنے قریبی لوگوں کو جب یہ بات نہیں بتایا، عبداللہ ابن عباس کو نہیں بتایا، تو لوگوں کو اندیشہ تو تھا کہ ہوگا کیا، لیکن اس کا اعلان نہیں ہوا تھا کہ
آپ لوگوں کو چلنا ہم جنگ کے لیے، جنگ کرنے کے لیے گئے ہی نہیں تھے، اور اس وقت تک بلکہ کربلا پہنچنے تک جنگ کے حالات نہیں تھے، وہ حالات بعد میں بنے، ابھی آپ اس کا ذکر سنیں گے۔ تو یہ جو بات کہ عبداللہ ابن عباس تھے، عبداللہ بن زبیر تھے، یہ لوگ کیوں نہیں گئے؟ ان کو امام علی مقام نے طلب ہی نہیں کیا، اعلان ہی نہیں کیا، ورنہ واللہ اللہ کی عزت کی قسم اگر امام حسین اعلان کر دیتے تو صحابہ اور ان کی اولادیں جو وہاں اس وقت موجود تھے جان کی نظریں لے کر کے آ جاتے۔ چاہتے کتنا تھے آپ غور کریں، جب عبداللہ ابن عباس سواری کی لگام پکڑ کر چل رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنے امامے کے شملے سے جو ہے وہ قدموں کی مٹی جھاڑ رہے ہیں، اور پھر یہ جو سب صحابہ کرام نے دیکھا تھا، حضرت محمد بن حنفیہ کو جب پتہ چلا کہ امام حسین کربلا کے لیے روانہ ہوئے یا کوفہ کے لیے روانہ ہوئے، تو اتنا روئے آپ کہ جس تشت میں آپ وضو کر رہے تھے وہ تشت آنسوؤں سے بھر گیا۔ بظاہر یہ بات مبالغہ پتہ لوگوں کو لگتی ہے، لیکن اگر عشق کے عینک لگا کر کے، عشق کی عینک لگا کر دیکھے تو پتہ چلے کہ حضرت محمد بن حنفیہ اتنا روئے کہ تشت بھر گیا، اتنا اپنے آنسو بہائے، یہ کیفیت تھی۔ تو امام پاک نے یہ بات نہیں کہی، اور اس وقت بظاہر جب وہ مدینہ منورہ سے نکل رہے تھے، وہ تو رات کا وقت تھا، لوگوں کو کسی کو خبر بھی نہیں تھی کہ وہ جا رہے ہیں، وہ چلے گئے وہاں سے، تب لوگوں کو اطلاع ملی کہ امام چلے گئے، رازداری کے ساتھ نکلے۔ اور مکہ المکرمہ سے بھی جو نکلے، ابھی آگے آتا ہے کہ آپ عین حج کے ایام میں نکلے، جبکہ ابھی حج شروع ہونے والا تھا، یعنی لوگ منی کی طرف جانے والے تھے، ان ایام میں نکلے، اور وہ بھی کسی کو پتہ کسی کو نہیں پتہ، اس لیے کہ بات ہی تھی کہ ہم کوفہ جا رہے ہیں۔ کربلا کا تو بظاہر وہاں ذکر ہی نہیں تھا، کسی کو کہا بھی نہیں، ورنہ یاد رکھیں آج 14 صدیاں بیت جانے کے بعد، 1300 کچھ سال بیت جانے کے بعد، جب امام حسین کے نام پر داستان کربلا سننے کو اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو اگر وہ خود آواز دیتے تو کتنے لوگ جمع ہوتے؟ امام پاک نے کسی کو بلایا نہیں تھا، بلکہ ابھی آپ آگے سنیں گے کہ امام حسین کے ساتھ جو لوگ تھے، امام ان کو بھی کہہ رہے تھے کہ تم بھی چلے جاؤ، اپنے گھر والوں کو کہتے کہ تم بھی چلے جاؤ، میری شہادت کے بعد میرا مقصد پورا ہو جائے گا، اور میری شہادت کے بعد یہ کسی کے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ امام نے تو جو لوگ موجود تھے ان کو کہہ رہے تھے کہ تم جاؤ، تو امام کسی کو بلا نہیں رہتے، امام جانتے تھے کہ شہید میں نے ہونا ہے، اور میری شہادت کے بعد میرا مقصد پورا ہونا ہے، یزید بے نقاب ہوگا، اور اسلام کا جو نظریہ ہے اور اسلام کا کہ جو اقدار اسلام ہے وہ سب کے سب میں اس کی اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں گا۔ تو یہ بات ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بلایا نہیں تھا، صحابہ کرام پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بلایا نہیں تھا۔ امام پاک نے گھر والوں کو کہا کہ تیاری کرو، اور پھر تیاری ہونے لگی۔ اب محض چشم تصور سے بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ ہم اس کو کتابوں میں نہیں دیکھتے، لیکن تصورات کی دنیا میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ جب مدینے والے جن کا وطن مدینہ منورہ تھا، پیدا ہوئے تھے مدینہ شریف میں، جوان ہوئے تھے مدینہ شریف میں، بچپن گزرا تھا مدینہ شریف میں، شادی ہوئی تھی مدینہ شریف میں، بچوں کی ولادت بھی ہوئی تھی مدینہ شریف میں، جب ان گھر والوں کو یہ کہا گیا تھا کہ مدینہ شریف چھوڑ کے جانا ہے، واپس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں، مدینہ شریف چھوڑ جانا ہے، واپس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں، پتہ نہیں کب آئیں گے کہ بھی نہیں آئیں گے۔ اس وقت جب سامان بندھنے لگے ہوں گے تو مجھے یاد آتا ہے وہ وقت جب ہم لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں چند دن کے لیے، اور جب سامان باندھنے کی بات آتی ہے تو ہاتھ ڈھیلے ہونے لگتے، عجیب سا لگتا ہے، کھانے کی طبیعت نہیں ہوتی، ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا، بلکہ دل یہ کہتا ہے عاشقوں کا، ہم لوگ تو بہت ادنا درجے کے لوگ ہیں، لیکن جو بڑے بڑے عشاق ہیں ان کی طبیعت یہ چاہتی ہے کاش یہ سامان باندھنے سے پہلے میری روح نکل جاتی ہے نا، یہی تو ہوتا ہے۔ تو گویا کہ تصور کریں جب ہم مدینے سے نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تو سامان بندھنے لگے اور اہل بیت کے گھر کے اندر کوہرام مچ گیا، ہم مدینے سے جائیں گے لیکن ذمہ داری کہہ رہی تھی کہ ہاں جانا ہے، مگر نوجوانان اہل بیت تیار ہونے لگے، ادھر امام پاک نے سامان باندھنے کا حکم دیا، اور محض چشم تصور سے اگر رئیس القلم علامہ ارشد القادری کے انداز میں بات کہی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ رات کا آخری پہر تھا، مدینہ منورہ میں جو ہے وہ رسول اللہ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، جسے ہم شعبان المعظم کہتے ہیں، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے،
سن 60 ہجری ہے. 60 ہجری میں رات کے آخری پہر میں 4 شعبان ہے یا 2 شعبان ہے، اتفاق دیکھیں، ولادت کے دن ہی قریب ہے یا وہی ایام ہے، اور رات کے آخری پہر میں قدسیان فلک درود و سلام کی سوگات لے کر مکین گنبد خضرا کے آستانے پر حاضر ہو رہے ہوں گے. ایسے میں اہل مدینہ کے سب کے دروازے بند تھے. کچھ مدینے والے مصلی پر اپنے نبی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے سسکیاں لے رہے تھے اللہ کی محبت میں. کچھ اللہ کی محبت میں آنسوؤں کی سوگات پیش کر رہے تھے. مدینہ منورہ کی فضائے معطر میں قدسیان فلک جو ہے وہ زمین پر نازل ہو رہے تھے درود و سلام کی نظریں لے کر. ایسے میں اہل بیت کے گھرانے کا ایک دروازہ کھلتا ہے اور اس گھر سے فاطمہ کا چاند نکلتا ہے، اور اللہ اکبر، وہ تاریکی جو بظاہر مدینہ منورہ کی رات میں تھی اچانک چہرہ حسین سے وہ انوار میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور حسین پاک بوجھل قدموں سے اپنے نانا کی حجرے کی طرف بڑھتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد اپنے نانا کے مزار پہ کھڑے ہو کر گویا کہ اپنی زندگی کا آخری سلام پیش کرتے ہیں. یہ زندگی کا آخری سلام تھا. پتہ نہیں اس وقت مولا حسین نے کیا کہا ہوگا اور کیا سنا ہوگا، لیکن تصور کی آنکھ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ حسین نے اپنے نانا سے اتنا کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ اپنے حسین کا آخری سلام قبول کرے. اور جب یہ زبان پر جملے آئے ہوں گے تو مولا حسین کے کلیجے پر، ان کے دل پر کیا گزری ہوگی یہ تو وہی جانتے ہیں. لیکن بس اتنا بھی کہا ہوگا، تصورات کی دنیا میں کھو کر ہم دیکھتے ہیں کہ حجرہ رسول میں نواس رسول کھڑا ہے، حجرہ رسول میں نائب رسول کھڑا ہے، حجرہ رسول میں آل رسول کھڑا ہے، حجرہ رسول میں وہ کھڑا ہے جس کو کندھے پہ اٹھاتے تھے، جس کے لیے سجدے طویل کرتے تھے، حالت رکوع میں جس کے لیے پیر پھیلا دیے جاتے تھے، جس کو سینے پہ چڑھاتے تھے، جس کو ہاتھوں سے کھلاتے تھے، جس کو کہتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا لاڈلا ہے، میرا محبوب ہے. آج وہ کھڑا ہے اور آخری سلام پیش کر رہا ہے. قبر انور میں حضور کے قلب نازنین پر کیا گزری ہوگی یہ تو حضور ہی جانے. لیکن ہم تو تصورات کی دنیا میں بس اتنا سوچ سکتے ہیں کہ حسین پاک نے کہا ہوگا نانا اپنے حسین کا، اپنے نواسے کا، جس کے لیے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، آخری سلام لے نانا اور مجھے اجازت دے. یا رسول اللہ کبھی بھی میں آپ کا در چھوڑ کر، آپ کا گھر چھوڑ کر، آپ کا مدینہ چھوڑ کر کبھی نہ جاتا اگر آپ کی امت میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرتی، آپ کے دین پر وقت نہ آتا تو میں نہ جاتا. نانا اجازت دے. اس لیے کہ شوق کہتا ہے کہ مدینے میں رہنا ہے، اور ذمہ داریاں کہتی ہے جس کے لیے پرورش کی گئی تھی، جس کے لیے اتنے نازوں سے پالا گیا تھا، اب وہ ذمہ داریاں آواز دیتی ہے کہ صوبے کربل کو جانا ہے. شاید امام عالی مقام نے یہ کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ میرے نانا جان، یا رسول اللہ میرے نانا جان میرے لیے دعا کر دیں کہ آپ کا حسین صبر کے ساتھ امتحان کربلا میں کامیاب ہو جائے. نانا جس وقت علی اکبر کا لاشا تڑپے اس وقت حسین ضمیر کا سودا نہ کرے. جس وقت علی اصغر کے حلق پر تیر چلے اس وقت آپ کا حسین استقامت کا پہاڑ بنے. جس وقت حسین سب کچھ لٹا دے اور گردن زمین پہ رکھ دے اس وقت حسین کو یہ حوصلہ اور ہمت ملے کہ آپ کا حسین مکمل طور پر سب امتحان دے دے شکر کے ساتھ. یا رسول اللہ میرے نانا جب میں سب کچھ لٹاؤں تو بیٹوں کی محبت، بھتیجوں کی محبت، بیبیوں کی محبت، دین کی محبت کی راہ میں آڑ نہ بن سکے. شاید ان الفاظ سے جدائی ہوئی ہوگی، کتنے آنسو نکلے ہوں گے، اور ان آنسوؤں کو مولا حسین نے کیسے خشک کیا ہوگا یہ تو حسین ہی جانے. نانا سے اجازت لینے کے بعد اب مولا حسین ماں کی بارگاہ میں آتے ہیں اور سیدہ پاک کو آخری سلام کہتے ہیں. ماں کی قبر سے لپٹ لپٹ کر روتے ہیں، اور گویا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت حسین پاک نے ماں کی تربت سے لپٹ کر آخری سلام پیش کیا ہوگا اس وقت بی بی زہرا قبر انور میں ان کے دل کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی یہ تو سیدہ پاک ہی جانے، یہ تو امام حسین ہی جانے. اور ماں سے اجازت لے کر پھر
बड़े भाई की कब्र को लिपट कर रोते हैं और अलविदाई सलाम कहते हैं। गोया कि आज जन्नतुल बकी की हर कब्र में अगर देखने वाला कोई देखता तो महसूस करता कि क्या गम के पहाड़ टूट रहे थे। मौला हुसैन माँ से इजाज़त लेकर, अहले बकी से इजाज़त लेकर और महतुल मोमिनीन की बारगाह में सलाम की नज़रें पेश करके अब घर की तरफ आते हैं। घर में कोहराम मचा है, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा। और उसके बाद मौला हुसैन की बेटी सैयदा सुगरा फातिमा बीमार हैं, अलील हैं और वो भी जाना चाहती है सफ़र में, लेकिन मौला हुसैन कहते हैं कि तुम बीमार हो इसलिए तुमने नहीं आना इस सफ़र में, सफ़र की सौबतें इस वक्त तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती। सैयदा सुगरा ने कहा, बाज़ मौरिखों ने बयान किया है कि बाबा आप मुझे साथ ले चलें, मैं सेहतमंद हूँ और उतनी बीमारी मुझ पर नहीं है। मौला हुसैन पाक ने फरमाया, नहीं बेटी, तुम सफ़र की सौबत बर्दाश्त न कर सकोगी। लिखने वालों ने लिखा है कि जिस वक्त सुगरा को रोका गया तो इमाम ने रुकने के लिए जब कहा तो सुगरा ने कहा, बाबा मैं अच्छी हो गई हूँ, मैं खड़ी रह सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ। और पूरी ताकत को सैयदा सुगरा ने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके जो है खड़े होने की कोशिश की तो बुखार की हरारत और तपिश में इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि कहा बाबा देखो मैं खड़े रह सकती हूँ। लेकिन जैसे खड़े होने की कोशिश की गोया कि सैयदा सुगरा ज़मीन पर आ गई और उसके बाद सैयदा सुगरा ने फिर जो है वो अपने आप को बिस्तर पे डाल दिया। इमाम ने अपनी बेटी का सर अपनी गोद में लिया होगा और लेने के बाद फरमाया कि बेटी अभी यहीं रहना है। और हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा से अर्ज़ की कि हम इसे आपको सौंपे जाते हैं, सुगरा का ख्याल करना, जब सेहत अच्छी हो जाएगी सुगरा ख़त लिखना, हम तुम्हारे भैया अली अकबर को भेजकर तुम्हें बुला लेंगे और तुम चली आना। ये वादे के साथ और भी बहुत सी बातें तो कहीं भी नहीं जा सकती। हज़रत वारिस पाक फरमाया करते थे कि आज भी आशिकों को करबला दिखाई जाती है, या यकीन जाने किताबों की रिवायतें तो अपनी जगह है, लेकिन सीना बसीना बुज़ुर्गों ने जो रिवायतें मुंतकिल की है उसकी तो कोई गुंजाइश नहीं है। सिर्फ़ एक तसव्वुर की दुनिया में हम आपके सामने बातें कर रहे हैं। और फिर जब ऊँट पे कजावे रख दिए गए, सामान जो है ऊँटों पर सवारियों पर लाद दिया गया, पर्दा नशीन बीबियाँ जिनके दुपट्टे को कभी किसी अजनबी ने नहीं देखा था, सारी बीबियाँ जो है वो सवारियों पर बिठा दी गई, एहतिमाम के साथ हौदजों पर पर्दे की पाबंदी के साथ बिठा दी गई। और उसके बाद चंद नुफूस पर मुश्तमिल ये मुख्तसर सा काफ़िला, जिसकी अभी तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 14 या 18 बताई जाती है या 20 बताई जाती है, ये काफ़िला मदीने मुनव्वरा से निकल रहा था। सोचो ज़बान में वो ताकत कहाँ से लाए। आज मदीने वाले का वो लाडला और प्यारा जिसको हुजूर कुछ देर तक नहीं देखते थे तो कहते थे, फातिमा मेरा हुसैन कहाँ है? हुसैन को जब तक नहीं देखता हूँ चैन नहीं आता। जब वो निकल रहे होंगे मदीने से तो उस वक्त मक्की ने गुंबदे खजरा पर क्या गुजरती होगी और मौला हुसैन की कैफियत क्या होगी। लेकिन एक दीन का तहफ़्फ़ुज़ था, दीन की हिफाजत, दीन की इक़दार की हिफाजत। इमाम अली मकाम उस मुख्तसर से काफ़िले को लेकर रात के आखिरी पहर में 2 शाबान या 4 शाबान को निकलते हैं। ऐसा लगता था कि मस्जिद नबवी के मीनार सर उठा कर उस मुख्तसर से काफ़िले को हसरत की निगाह से देख रहे होंगे कि जाने वाले क़यामत तक ज़ायरीन आते रहेंगे इस रोज़े अक़दस की ज़ियारत को, लेकिन अब तेरे बाद तुझ जैसा
کوئی نہیں آ سکے گا۔ مسجد نبوی کے مینار سر اٹھا اٹھا کر رئیس القلم کے قلم پہ قربان جائے، اللہ ان کی مزار پہ رحمت و نور کی برسات کرے۔ رئیس القلم نے کیا پیاری بات لکھی کہ گویا کہ مسجد نبوی کے مینار سر اٹھا اٹھا کر سیدہ کے لال کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ ادھر اہل بیت کے ان مسافروں نے، مظلوموں نے پلٹ پلٹ کر مسجد نبوی کو حسرت و یاس کے عالم میں دیکھنا شروع کیا، کبھی چلتے کبھی پلٹتے، کبھی چلتے کبھی پلٹتے، بالآخر مصنف کا قلم یہاں پر گویا کہ دم توڑ دیتا ہے۔ پھر جب سواریاں چلنے لگی، اونٹنیاں چلنے لگی اور آگے بڑھنے لگی تو ان کے پیروں سے جو غبار ٹکرائی اور جو مٹی ٹکرائی، اس سے غبار اور دھول اٹھنا شروع ہوئی، اور وہ مختصر سا قافلہ جو ہے وہ اس دھول اور گرد و غبار میں گویا کہ چھپ گیا۔ کربلا کا مسافر پہلی منزل کی طرف روانہ ہو گیا، سب دے کر دین بچانے والا سوئے کربل روانہ ہو گیا۔ امام علی مقام مدینہ منورہ سے نکلے، راستے میں ملاقات ہوئی کسی سے، اس نے پوچھا امام کہاں کا ارادہ ہے؟ امام نے فرمایا فی الحال تو مکہ جا رہا ہوں، آگے اللہ سے استخارہ کروں گا اور مجھے جہاں جانے کا حکم ہوگا وہاں جاؤں گا۔ ملنے والے نے کہا امام مکہ جائیے اور مکہ ہی رہیے، آپ کوفہ مت جانا۔ ملنے والے نے کہا آپ کوفہ مت جانا، کوفہ والے بے وفا ہے، کوفی لا یوفی۔ انہوں نے آپ کے بابا کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، کیا سلوک کیا آپ کے بابا کے ساتھ، آپ کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ کوفہ مت جانا، باقی آپ مکے میں رہنا۔ امام نے فرمایا فی الحال مکے کا ارادہ ہے اور آگے کے لیے اللہ سے استخارہ کروں گا۔ امام پاک منزل ب منزل آگے بڑھتے رہے اور راستے میں بہت سے لوگ ملے، پوچھنے والوں نے پوچھا، امام پاک جو ہے کوئی بات نہیں بتائی، اور جب آپ مکۃ المکرمہ میں آپ کا ورود ہوا، آپ تشریف لائے، تو مکے میں جشن کا سما تھا، جیسے مدینہ منورہ میں حضور کی آمد پہ جشن کا سما تھا۔ مدینہ منورہ والوں نے جیسے استقبال کیا تھا، جب لوگوں کو پتہ چلا امام حسین آئے، خوشی کا سما تھا، سب خوش ہوئے۔ امام پاک مکہ پہنچے، مکہ پہنچ کر ان کا تو خود آبائی مکان وہاں پر تھا، تو مورخوں نے لکھا ہے کہ جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنو ہاشم کے مکانات تھے، ان کے مکانات اب بھی تھے، تو وہاں رکے امام پاک۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن عباس، یہ حضرات ملنے کے لیے آئے۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا اب آپ یہیں رہیں، یہاں سے کہیں نہ جائیں، اس لیے کہ آپ کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کی جائے گی، آپ کو یہیں رہنا ہے، آپ یہاں رہیں گے، ہم اپنی اولاد سے زیادہ آپ کی اولاد کی حفاظت کریں۔ دیکھو جو لوگ کہتے ہیں صحابہ نے ساتھ نہیں دیا معاذ اللہ، وہ یہ یہاں تاریخ کے ان اوراق پر وا کر سوچیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر کا قول، اور یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر تو رشتہ دار بھی ہیں، بڑے قریبی رشتہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر زبیر ابن عوام کے بیٹے ہیں، اور یہ زبیر ابن عوام شوہر ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی۔ زبیر بن عوام حضرت صفیہ کے شوہر ہیں، اور یہ بیٹے حضرت زبیر کے، زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں۔ کتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا ہمارے بچوں سے زیادہ آپ کے بچوں کی حفاظت کریں گے، ہماری جانوں سے زیادہ آپ کی جان کی حفاظت کریں گے، اپنی دولت آپ پہ نثار کر دیں گے، آپ کو یہاں سے کہیں نہیں جانا، مکے والے آپ پہ سب کچھ نثار قربان کر دیں گے۔ امام پاک جب مکہ آ گئے، اب چرچے ہونے لگے کہ امام حسین مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ شریف چلے گئے۔ کوفیوں کو پتہ چلا تو کوفی سلیمان بن سرد، اس کے گھر پر جو ہے وہ
जमा हुए। बाज़ मौर्रिखीन ने उसको ज़बर के साथ भी लिखा है, सुलेमान बिन सर्द भी लिखा है। तो उसके घर पे जमा हुए और जमा होने के बाद उन लोगों ने मीटिंग की और कहा कि हज़रत अमीर माविया का विसाल हो गया, यजीद बादशाह बन गया और इमाम हुसैन, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, इन हज़रात ने उसकी बैत नहीं की। इमाम हुसैन मदीना शरीफ छोड़ के मक्का शरीफ आ गए। तो उन लोगों ने ख़त लिखे, दो दो तीन तीन आदमी जमा होते, ख़त लिखते, और मरकज़ी जो तौर पे ख़त लिखा गया वो हज़रत सुलेमान के घर में बैठ कर के लिखा गया। अब हुआ ये कि वो ख़त आने शुरू हुए, चंद दिनों के अंदर 150 ख़त आ गए और मौर्रिखीन ने टोटल खतूत की तादाद भी लिखी है। किसी ने 12,000 ख़त लिखा, किसी ने 20,000 तक ख़त का तस्करा किया और बाज़ मौर्रिखीन ने तो 1.5 लाख भी लिखा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो है वो 150 को फिर कहीं ऐसा ना हो कि तादाद बढ़ गई, वल्लाहु आलम। हर मौर्रिख की अपनी तहकीक है। लेकिन अगर 150 खतूत भी 4 दिन के अंदर जमा होते हैं, यानी जिस दिन पहला ख़त आया और जिस दिन आखिरी ख़त आया, तो पहले ख़त और आखिरी ख़त के दरमियान 4 दिन गुजरे थे, 150 खतूत, और उसके बाद भी ख़त आते गए। इमाम अली मकाम ख़त पढ़ते थे, सोचते थे क्या करें। जो उनका खतूत आखिरी में आए तो उन खतूत में बड़ी जज्बाती बातें थी और उसमें यह लिखा था कि इमाम अगर आप नहीं आएंगे तो मजबूरन हम जो है वो उसके हाथ पे बैत कर लेंगे, जो फासिक व फाजिर है उसके हाथ पे बैत कर लेंगे, और क़यामत के दिन आप अपने नाना को क्या मुंह दिखाएंगे। इस वक्त हम यजीद की बैत हमने नहीं की, उसके जो उम्माल है उसके साथ हम जुमा में शरीक भी नहीं होते, हम नहीं जाते जुमा में शिरकत के लिए, बैत भी नहीं की, हम उनके साथ नहीं हैं। अगर आप नहीं आएंगे तो हम बैत कर लेंगे, क़यामत के दिन हम कह देंगे कि हम तो बुला रहे थे, आपके नवासे को जान प्यारी थी, आपके नवासे को जान प्यारी थी, इसलिए उन्होंने अपनी जान की खातिर हमारा साथ नहीं दिया। आप क्या जवाब देंगे। इमाम पाक लरज़ गए, लरज़ उठे और आपने फ़ैसला किया कि मैंने कूफा जाना है। जब ये बात पता चली, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास आए और सीने से लग कर के बहुत रोए। फरमाया इमाम इस वक्त रूए ज़मीन पर आपके सिवा कोई नवासे रसूल नहीं, ये ज़मीन और आसमान, आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर कोई नवासे रसूल हकीकी नवासा हुजूर का नहीं है। आप इस वक्त तो रूए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा अफजल महबूब तरीन हस्ती है, आप न जाएं कूफा। इमाम ने फरमाया मैं कूफा जाऊंगा, मुझे जाना है कूफा। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने कहा ना जाएं, फरमाया मुझे जाना है। ये देखो ख़त, देखो क्या लिखा है ख़त में, ये कहते हैं कि हम बैत कर लेंगे और क़यामत के दिन आपके नाना को शिकायत करेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा, अपने नाना को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो उन्होंने कहा एक काम करें, जब ये ख़त उन्होंने लिख ही दिया है, हालांकि हमें पता है वो वफ़ा नहीं करेंगे, इमाम भी जानते थे वो वफ़ा नहीं करेंगे, लेकिन इमाम ने फरमाया क्योंकि दीनी मामला है, ज़िम्मेदारी है, शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ है, इमाम ने फरमाया मैंने जाना है। तो कहा एक काम करें फिर कि आप खुद जाने की बजाय आप अपने किसी मोतमद को जिस पर आपको बहुत एतमाद हो, पहले उसको भेजें कि वो जाए, हालात का जायज़ा ले, पता करे कि वहाँ क्या चल रहा है, वाकई वो साथ हैं या साथ छोड़ चुके हैं। और साहबा कहते थे, जो काबिल साहबा थे, उन्होंने कहा था कि वो आज किसी के साथ है, कल किसी के साथ, वो पैसों पे बिकने वाले लोग हैं, कूफा वाले तोहफे पे बिकने वाले लोग हैं, वो आपका साथ अगर अभी हैं तो छोड़ देंगे, आप ना जाएं, और अगर जाना ही है तो किसी मोतमद को भेजें। तो इमाम अली मकाम को ये मशवरा पसंद आया और इमाम अली मकाम ने ये फ़ैसला किया कि मैं अपने चचा के बेटे हज़रत अकील के साहबजादे हज़रत मुस्लिम इब्न अकील को कूफा रवाना करता हूँ, कूफा भेजता हूँ। और फिर इमाम अली मकाम ने हज़रत मुस्लिम इब्न अकील से कहा, बहुत खूबसूरत थे, वो भी बड़े हसीन थे, हज़रत मुस्लिम बिन अकील बहुत खूबसूरत थे। मौर्रिखों ने लिखा है कि उनका चेहरा भी मौलाए कायनात के चेहरे से बहुत मिलता जुलता था और उनको पूरी जवानी में अल्लाह ताला ने बड़ा शबाब दिया था, अभी उनकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, वो भी बिल्कुल कड़ियल जवान थे। इमाम अली मकाम के चचा हज़रत अकील इब्न अबू तालिब के वो बेटे थे, मुस्लिम इब्न अकील। तो उनके लिए इमाम ने फ़ैसला किया कि तुम होशियार चालाक हो और बर वक्त
فیصلہ لینے کی تمہارے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے، تم کو جانا ہے، وہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن انہوں نے جانا اس طرح پسند کیا کہ وہ مکہ سے پھر واپس مدینہ منورہ جائیں اور مدینہ منورہ ہوتے ہوئے وہ پھر کوفہ جائیں۔ اس طرح سے آپ نے فیصلہ فرمایا اور وہ جو ہے امام سے اجازت لے کر امام کے حکم پر جو ہے وہ روانہ ہو گئے اور وہ مدینہ منورہ پہنچے اور پھر وہاں سے وہ کوفہ روانہ ہوئے۔ انشاءاللہ تعالی کوفہ پہنچنے کے بعد کے کیا حالات ہوئے ہیں انشاءاللہ کل ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اگر کوئی لغزش، کوئی خطا غلطی ہو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی .net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔